خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے. آج کے اس زبردست پروگرام کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. یقیناً ہمارا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ بڑی برکت پائیں گے. ناظرین، تیسرے سیزن کا پروگرام نمبر 201 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کے سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر انیس جاوید صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عادل امین صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر عادل امین صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. آئے ہم سب دعا کریں. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جس میں تو نے ہمیں تندرست و توانا رکھا اور یہ وقت دیا کہ تیرے حضور آ کر تیری باتوں کو سیکھ سکیں. برکت ٹی وی چینل کو، سارے اسٹاف کو، فاضل صاحب کو، سب دیکھنے سننے والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں کہ اے خداوند ہمیں تیری طرف سے حکمت ملے اور جو کچھ تیرے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ٹھہرا رہے، پھلدار ہو اور بہت سے لوگ اس کلام کے وسیلے سے برکت پا کر تیرے نام کی گواہی دے سکیں. اے خداوند ہمارے تمام لمحات کو بابرکت ٹھہرا. اس ساری دعا کو سن اور قبول کر، تیرے ہی زندہ نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں. آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 20واں باب 39ویں آیت سے باب کے آخر تک. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: تب بعض فقیہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد، تو نے خوب فرمایا، کیونکہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی. پھر اس نے ان سے کہا، مسیح کو کس طرح داؤد کا بیٹا کہتے ہیں؟ داؤد تو زبور میں آپ کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری داہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. پس داؤد تو اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کا ٹھہرا؟ جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فقیہوں سے خبردار رہنا، جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صد نشینی پسند کرتے ہیں. وہ بیواؤں کے گھر کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں. انہیں زیادہ سزا ہوگی. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی تعلق سے سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، اور ہمارا ایمان ہے یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی، بہت کچھ سیکھا. بہت بڑے بڑے راز جو خداوند یسوع مسیح نے ہم پر واضح کیے، ظاہر کیے، ان کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا بھی، سیکھا بھی، جانا بھی، اور آپ سب نے بڑی برکت پائی. اسی طور سے آج ہم آگے بڑھیں گے، اور چونکہ اس حصے میں خاص طور پہ فقیہوں کا ذکر ملتا ہے، گزشتہ بھی فقیہوں کے بارے میں ہم نے سیکھا جانا، لیکن آج ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل سے سیکھیں گے کہ یہ کون ہیں، ان کے اعتقادات کیا ہیں، ان کے بلیفز کیا ہیں. پاسٹر انیس جاوید صاحب ہماری رہنمائی کریں گے. تھینک یو سو مچ جی. خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے. فقی یا ان کے اعتقادات جو تھے ان کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. نمبر 1، میں کچھ چیزیں اس کے تعلق سے یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ٹاؤن کلرک کے طور پر ان کو کال کیا گیا ہے، اور پھر یہ سیکریٹری آف دا سٹی افسس کے اندر ان کو کہا جاتا تھا، مین آف لرننگ کہا جاتا تھا، جوش لا کو یا شریعت کو جاننے یا سمجھنے پڑھنے والے ان کو کہا جاتا تھا، ریلیجیس ٹیچرز ان کو کال کیا جاتا تھا. پھر قدیم اسرائیلیوں میں یہ ایک ایسا گروہ تھا جو شریعت کی تعلیم حاصل کرتا، اس کو نقل کرتا، یعنی اس کی پرنٹنگ میں یہ ہیلپ فل تھے، اس کی کمنٹریز کو بنانے میں ان کا بہت اہم
کردار موجود رہا ہے۔ تحریری دستاویز اگر کچھ لکھنی ہوتی تھیں تو پھر بھی انہی کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی تھی۔ عزرا کی کتاب اس کا 7واں باب اور 6 آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عزرا بھی ایک فقیہ ہی تھا۔ وہاں پر اس کے لیے یوں آیا، یہی عزرا بابل سے گیا اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقیہ تھا، اور چونکہ خداوند اس کے ساتھ اس کا ہاتھ اس پر تھا، بادشاہ نے اس کی سب درخواستیں منظور کیں۔ سو عزرا کو چونکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اس شریعت کے تسلسل میں یا اس کو سیو کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر صحائف کو بڑی سنجیدگی سے لوگوں تک پہنچانے میں، منتقل کرنے میں ان کا کردار رہا ہے۔ انتہائی احتیاط برتتے تھے، اس کی زیر زبر تک کی احتیاط کی جاتی تھی، اور اگر ہم یہ کہیں کہ پرانا عہد نامہ اگر محفوظ رہا ہے تو اس میں ان کا ایک اہم رول رہا ہے۔ پھر متی رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کے 20ویں باب میں یسوع مسیح نے فقیہوں اور فریسیوں کو الگ الگ کال کیا ہے، جبکہ کچھ حلقہ ان کو اکٹھے سمجھتا ہے کہ فقیہ اور فریسی جو ہیں یہ ایک ہی طرح کا گروہ ہے، لیکن یسوع مسیح نے ان کو الگ الگ اس لیے کال کیا چونکہ یہ بالکل الگ ایک گروہ تھا، اور اپنی علم، لگن اور شریعت کی پاسداری کے باعث یہ بہت زیادہ عزت معاشرے میں رکھتے تھے۔ یہ ساری ان کی خوبیاں تھیں، لیکن جب ہم ان کی کوئی بھی انسان جب کسی چیز کی پیک پہ چلا جاتا ہے، اس کو اور زیادہ کرتے کرتے وہ اپنی میں کو انوالو کر لیتا ہے، تو پھر وہ چیز اس کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے۔ یہی ان کے ساتھ ہوا۔ شریعت کی تشریح کرتے کرتے یہ اس حد تک آگے نکل گئے کہ انسان ساختہ روایات انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ ایڈ کر لی تھیں۔ خدا کے کلام کی جو اصل روح ہے اس کو نظر انداز کر کے جو اس کے نکتے اور ان کے شوشے اور زیر اور زبر ان کی پیروی انہوں نے زیادہ پابندی سے کرنا شروع کر دی تھی۔ حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ یہ جو ضابطے اور روایات تھے ان کو شریعت پر فوقیت دینا شروع ہو گئے تھے۔ پھر اسی لیے یسوع مسیح نے ان کے اوپر تنقید بھی کی۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور 20ویں آیت میں یسوع مسیح نے ان کو کہا، اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر متی ہی کی انجیل 5ویں باب کی 21ویں آیت میں جب یسوع مسیح پہاڑی واز میں دے رہے ہیں اور آگے چل کر وہاں پر ایک لفظ 21ویں آیت کے آغاز پہ آتا ہے، یسوع مسیح نے ان کو کہا تم سن چکے ہو۔ یہ جو لفظ ہے یہ بیسیکلی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسی تعلیم کو جو اس وقت میں ان لوگوں کے پاس موجود ہے اور جس کا سورس یہ بیسک یہی فقیہ ہیں، اور جنہوں نے ان روایات کو گھڑا ہے اور رسومات کو قائم کیا ہے، اس ساری تعلیم کے تناظر میں یسوع ان کو کہتے ہیں جو تم سن چکے ہو اس کی نسبت میں اب تم کو جو خدا چاہتا ہے وہ بتاتا ہوں کہ خدا تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ سو پھر یسوع مسیح نے ایک نئی بات یا جو خدا کی اصل ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کی اور ان تک پہنچائی۔ میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ آج کا خادم بھی کہیں نہ کہیں ہم خدا کے کلام کی تفسیر اور تشریح کے اندر جب جاتے ہیں یا ایکسپلینیشن یا سرمن شیئرز کرتے ہیں تو جہاں ہماری اپنی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو توڑ مروڑ کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں آج کے دور میں بھی اسی طرح کے فقیہ اور فریسی موجود ہیں، اور جو خدا کے کلام کی اصل روح کی نسبت اپنی بات کو زیادہ اہمیت دے کر اس کو کرنے اور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدھ منٹ میں اس سے زیادہ اور بری بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے جو اپنی بنائی ہوئی روایات تھیں ان کو خدا کے کلام سے زیادہ فوقیت دینا شروع کر دی۔ پھر
تقدیس کے دکھاوے نے حقیقی خدا پرستی کی زندگی کی جگہ لے لی۔ پھر شریعت کو محفوظ رکھنا جو ان کی ذمہ داری تھی، اس مقصد کو کرتے کرتے یہ روایات میں پھنس کر انہوں نے شریعت کو منسوخ کرنا شروع کر دیا، انسان کے سامنے اپنی باتوں کو زیادہ رکھنا شروع کر دیا۔ پھر بالآخر یہاں تک پہنچے یہ متی کی انجیل 26واں باب اور پھر مرکز کی انجیل کے اندر پھر لوکا کی انجیل ہمیں یہی بتاتی ہے، یہی وہ لوگ ٹھہرے جو یسوع مسیح کی گرفتاری، یسوع مسیح کی مصلوبیت کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور فقیوں کی منافقت سے ہمیں یہ سبق، میں یہ ضرور کہوں گا، لینا ہے کہ ہم ظاہری کاموں سے زیادہ دل کی باطنی پاکیزگی اور خدا کے حضور میں رہنے کی طرف بڑھیں، تاکہ جو خدا کا کلام کہتا ہے یا انسان سے چاہتا ہے، ہم ظاہری طور پر نہیں بلکہ اپنے باطن سے اسی کام کو کریں تاکہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، فقیہوں کے بارے میں ان کے اعتقادات کیا ہیں، بیلیفز کیا ہیں، کن باتوں کو یہ مانتے ہیں، اور دراصل ان کے اندر کیا ہے، باہر کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑا واضح اس بات کو بیان کیا ہے اور اس بات کو ظاہر کیا ہے۔ بڑا خوبصورت یہ پیسج ہے، اور یہ بڑی ہی حیرانی کی بات ہے اور بڑی دلیری کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح اتنے فقیہوں کے سامنے، اتنے فریسیوں کے سامنے، اور اس وقت یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ مذہبی مانا کرتے تھے اور سب سے زیادہ پارسا مانا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو، عام یہودیوں کو اگر کوئی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کون سب سے زیادہ شریعت کی پابندی کرتا ہے، تو یہ ہمیشہ یہودی کہا کرتے تھے کہ فقیہ اور فریسی سب سے زیادہ پابندی کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو جو لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بڑے ہی روحانی ہیں اور بہت بڑے استاد ہیں، ایسے لوگوں کو واشگاف الفاظ میں کہہ دینا اور اس طرح سے ان کو لوگوں کے سامنے واضح کر دینا کہ ان کے جو رویے ہیں ان سے بچو اور ان کی باتوں سے باز آؤ، اور ان کے اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، اس طرح کی باتوں سے خداوند یسوع مسیح نے کبھی فقیہوں کو، کبھی فریسیوں کو، شرع کے عالموں کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ دراصل یہ جو لوگ ہیں، جو ہمیں گائیڈ کرنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، دراصل یہی درست نہیں ہے، اور یہ ان کا ظاہر اور باطن جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ جو کچھ یہ اندر ہیں وہ باہر نہیں ہے، اور جو باہر نظر آتے ہیں وہ یہ اندر نہیں ہے۔ آگے جو 2 آیات خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا، بڑی کلیئرلی اور بڑے واضح طور سے خداوند یسوع مسیح بیان کریں گے کہ دراصل یہ ہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا، کھل کھلا کر ساری بات کو سامنے رکھ دیا کہ فقیہوں سے خبردار رہنا جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں، بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کا؟ جی بہت شکریہ پادری صاحب۔ فقیہی اور فریسی اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں اور اپنی تھیوریز میں متضاد ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے، لیکن اس دور کے فریسی اور فقیہ جن کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کا سامنا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، ان سے کچھ زیادہ ہی خبردار رہنے کی ضرورت تھی۔ جیسا کہ پاسٹر انیس نے ابھی ذکر کیا، پہلے ان کی جو ذمہ داریاں تھیں یہ بڑی خوبصورت ذمہ داریاں تھیں اور بڑی سنجیدگی سے یہ ان ذمہ داریوں کو نبھاتے تھے۔ شریعت کے محافظ بھی کہلاتے تھے یہ کسی ایک شوشے کو بھی جب یہ اسکرپٹ جو ہے دوبارہ کیلیگراف کیا جاتا تھا تو بالکل عکس کی طرح سے، اور یہ اس کو سپروائز کرتے تھے۔ بڑی ذمہ داری تھی ان کی۔ لیکن یہ جو دور ہے جو خداوند یسوع مسیح کے سامنے ہیں، جو فقیہ اور فریسی، کیوں ان سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے؟ یہاں پر بھی فقیہوں اور فریسیوں کی 2 جگہ ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہت سے فقیہ اور فریسی جو تھے وہ ہنوز قدیم دور کی طرح
اب بھی خدا کے خوف میں زندگی گزارتے تھے، لیکن ایک اور طرح کے فقیہ اور فریسی بھی تھے جو بہت مالدار تھے، سیاسی اثر رسوخ تھا ان کا، انہوں نے اپنی شناخت جو بنا لی تھی وہ ایک الگ طریقے سے ایک یونیفارم کی طرح جو ان میں نظر آتی تھی۔ وہ میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ان کا جو حلیہ تھا جی جی اس پر ہم نظر ڈالیں، اور خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ فقیہوں اور فریسیوں سے خبردار رہنے، یہ لمبے لمبے چوگے پہنتے تھے، لمبے لمبے چوگے، اور بائبل مقدس میں یہ یونیفارم ویسے تو ہمیں مل جاتا ہے کہ یہ کن کا یونیفارم ہونا چاہیے تھا، یہ ایک روایت تھی، لیکن اس میں بھی، اس لباس میں بھی انہوں نے مزید اضافے کیے۔ یہ جو تعویذ باندھنے کا ذکر ہے اور گلے میں توق کی طرح، یہ چھوٹے سائز سے بھی کام چل جاتا تھا، لیکن یہ جو لوگ تھے یہ بڑے بڑے سائز کے تعویذ جو ہے یہ اپنے بدن پر باندھنا انہوں نے شروع کیے۔ دکھاوا ان کے اندر زیادہ تھا کیونکہ پیسہ بھی زیادہ تھا، ایک آدمی اتنی تختی جو ہے وہ سونے کی افورڈ کر سکتا ہے، یہ بڑی تختی، تو یہ بڑے بڑے تعویذات بنا کر جو ہے وہ اپنے بازو پر باندھتے تھے، بازو بند جو تھے، اور توق جو تھے گلے کے جن پر خدا کی شریعت کندہ تھی وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو لمبے لباس تھے، مصر سے بھی اس کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، یہ وہاں پر بنایا بھی کرتے تھے، پہنتے بھی تھے، اور اس کی لمبائی جو تھی وہ جتنا بدن ہے اس کو ڈھانپنا ضروری تھا کہ بدن نظر نہ آئے، اور اس کی لمبائی ایڑی تک تھی، لیکن اگر وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے، اور بعض اوقات یہ لباس اتنا لمبا، جیسے آپ وہ دلہن کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو خیر مطلب فقیہوں کا لباس نہیں ہے، اس کی تو ہسٹری اور ہے، تو ایسے لگتا تھا جیسے کپڑے کا ایکسٹرا تھان جو ہے نا انہوں نے لباس کے پیچھے لگوا لیا، اور دستانے جو تھے اس کے لیے تھا کہ یہ انگلیوں تک، تو اس کا بھی آگے ایکسٹرا سائز، ایسے لگتا تھا کہ بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ اپنا عجیب حلیہ بنا لیا تھا انہوں نے، حالانکہ یہ جو ایڑی تک کا لباس تھا یہ ربی کا لباس تھا۔ ایسا لباس پہنے ہوئے کسی بھی شخص کو دیکھ کر تو دور سے لوگ جان لیتے تھے کہ یہ ربی ہے، یعنی یہ استاد ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے جو وارن کیا تھا کہ ان سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہم متی کی انجیل سے اس تھوڑی مدد لے سکتے ہیں۔ 23ویں باب کی دوسری آیت سے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ یہ ایڈیومیٹک جملہ ہے با محاورہ، کہ یہ اس شریعت کے محافظ یا ہینڈلرز ہیں جو موسیٰ کی معرفت ملی تھی، وہی منصب اس کو لے کر یہ آگے چل رہے ہیں۔ پس جو کچھ وہ تمہیں بتائے وہ سب کرو۔ وہ مجبور تھے کہ اس کے علاوہ کوئی بات کر نہیں سکتے تھے جو لکھی ہوئی ہے، یہ ان کی مجبوری تھی، تو اس پر بھی خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ اب یہ جو بات ہے یہ تو مسیحی زندگی میں یا اسرائیلی زندگی میں یا یہودی زندگی میں یہ تو ہر جگہ خطرناک ہے کہ انسان اپنی زبان سے کچھ اور کہے اور اپنے اعمال میں، قول اور فعل میں تضاد رکھے، تو یہ تو ریاکاری ہے، یہ مکاری ہے، یہ خود فریبی ہے، اور نہ صرف خود فریبی ہے بلکہ دوسرے کو بھی فریب دیتے ہیں۔ اور بشریت اور الوہیت کو ایک دفعہ پھر اگر ہم ذکر کریں تو یہ لوگ نہ صرف انسان کو بلکہ خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ایسے کردار سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس طرح سے نہیں ہونا کہ ہم باہر سے نظر آئیں کہ ہم اتنے تعلیم یافتہ ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہے نا کہ آج کے لباس میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ محض اس لیے پہن لیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں یہ سمجھیں کہ وہ بڑے
बड़े लिखे होंगे, बड़े मॉडर्न होंगे, बड़े एडवांस होंगे, लेकिन कॉल ऑफ फेल में तादाद लिखा है कि वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है यस, बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते हैं और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रबी न कहलाओ। दैट इज़ द रीज़न कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है कि इस हुलिये में जो फ़कीह और फरीसी नज़र आते हैं और वो अपने आप को उस्ताद कहते हैं, वो इबादत खानों में तो वही बात करते थे जो मूसा की शरीयत से वो सिखाते चले आ रहे थे, उसमें वहाँ पर वो पाबंद थे कि उसमें तब्दीली नहीं कर सकते थे, लेकिन आम हुजूम में आम लोगों के दरमियान वो अपने पास से बहुत सी बातें जो है शामिल करते थे। होते होते उन्होंने ताज़ा रिवायात कायम कर ली और हुलिया बदल के रख दिया तालीम का। तो उस्ताद बनना, वो भी झूठा उस्ताद बनना, तो खुदावंद यीशु मसीह ने वार्न किया कि ये ज़्यादा सज़ा पाएंगे। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। इसके पीछे मकसद ये था, ये जो भी कुछ करते थे कि लोग हमें रास्तबाज जाने, सिर्फ लोगों को पता चल जाए कि हम रास्तबाज हैं और हम बड़े खुदा की शरीयत पर अमल करने वाले हैं, जबकि इनके अंदर दरअसल खुदावंद यीशु मसीह ने भी बताया कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, कि जो ऊपर से तो बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं लेकिन अंदर क्या है? अंदर मुर्दा हड्डियाँ हैं। और अंदर क्या है? अंदर गलाजत है, गंदगी है, खराबियाँ हैं, और बाहर से तुम बड़े पारसा नज़र आते हो। ऐसे कई लोग हमें नज़र आते हैं हमारे मुआशरे में भी, जो कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है और अफसोस की बात है कि आज मसीहियत तो बहुत बड़ी और बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन जो असल मसीही हैं, जो खालिस लोग हैं, वो बहुत कम हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ मसीह के लिए जीते और उसके कलाम पर अमल पैरा होते हैं। नामी मसीही तो आपको हर जगह पे मिलेंगे, हर कोई कह रहा है कि मैं मसीही हूँ, मैं मसीही हूँ, चाहे वो शराब भी पीता है, चाहे वो उसने 2-2 शादियाँ की हैं, 3-3 शादियाँ, वो भी कहेगा मैं भी मसीही हूँ, चाहे कोई बदकारी करता है, बदी करता है, वो कहता है मैं भी मसीही हूँ। तो ऐसे लोगों का मसीह के साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही ऐसे लोग मसीह की बादशाहत का मुंह देख सकते हैं या उसमें दाखिल हो सकते हैं। सो बहुत ज़रूरी जो बात है वो ये है कि जो कुछ हम जाहिर करते हैं कि हम मसीही हैं, हमारे अंदर भी वही चीज़ होनी चाहिए कि हम अंदर से भी तब्दील शुदा हों और हमें पता हो कि हम मसीही हैं, क्योंकि हमारे कामों से नज़र आएगा और फिर हमारे बाप की लोग ताज़ीम करेंगे, प्रस्तिश करेंगे। नाज़रीन, अभी और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदाम के वसीले सीख रहे थे, जान रहे थे, आगे बढ़ेंगे और मज़ीद हम इसी पैसेज में से सीखेंगे। पास्टर अनीस जावेद साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 47वीं आयत में लिखा है कि वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हैं, इन्हें ज़्यादा सज़ा होगी। क्या मतलब है इसका? जी, थैंक यू सो मच जी। सर, जैसे अभी आप फरमा रहे थे, ये वही इसका मतलब बनता है जो आज की मसीहियत हम देख रहे हैं, और जो कुछ हमारे गिरदो अनवाह में हो रहा है, ये उसी तर्ज पर बात की गई है। बज़ाहिर दिखने में हम कुछ और हैं, लेकिन बातिन में कुछ और हिडन पर्पसेस हैं जिनके लिए हम उस एजेंडे के ऊपर काम करने की कोशिश करते रहते हैं। यीशु मसीह जब इसमें लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो बेवाओं के घरों को दुबा बैठते हैं।
بیسیکلی ایک ایسی بے بس یا متوسط حصے کی طرف یسوع مسیح اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی مدد کی جانی چاہیے، جن کی ہیلپ ہونی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں یا ان کو کوئی مدد فراہم کریں، وہ بھی جو کچھ ان کا ہے وہ بھی ہم چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بھی دبا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے اتنے زیادہ بے حس ہو گئے ہیں کہ ان کو کسی کا دکھ درد بھی نظر نہیں آ رہا، وہ ہر ناجائز کام کرنے کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ میں دو لفظ یہاں پر یوز کروں گا، ایک تو سامنے والے کی بے حسی ہے اور دوسرا اپنا با اعتماد ہونا ہے۔ ہم پورے اعتماد کے ساتھ دوسرے شخص پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ جس ریفرنس کا ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا متی 23ویں باب میں، تو اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے ہیں۔ جیسے وہ بھی فرما رہے تھے کہ وہ گلوز اتنے لمبے لمبے انہوں نے گونز ایسے بنا لیے، اپنا حلیہ ایسا بنا دیا کہ لوگ دور سے دیکھ کر ہی ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ اب ہم پر کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ شاید منہ سے یا سامنے سے تو وہ عزت کر رہے تھے، وہ سب کچھ ان کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن دل میں اندر کہیں نہ کہیں وہ ان سے پریشان تھے، ان سے خفا تھے اور ان کے خلاف بھی تھے۔ آج کا خادم مجھے اس سارے کے اندر نظر آتا ہے، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے 2 3 دن شادیاں والے اور شرابی، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ یسوع مسیح کے اوپر اپنے حق کو بھی جتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم سے زیادہ کوئی مسیحی ہو نہیں سکتا ہے، ہم زیادہ مسیحی ہیں۔ آج جو صحیح حقیقی مسیحی ہے وہ بیچارہ آپ کو چھپتا اور ڈرتا نظر آئے گا، وہ بات نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کی بات کو کوئی سنتا نہیں ہے، اس کی سنوائی موجود نہیں ہے۔ لیکن جو اس طرح آج شاید وہ لباس تو موجود نہیں ہے، اس طرح کا پہناوا تو موجود نہیں ہے، لیکن کریکٹر ہمیں وہی سیم نظر آ رہا ہے۔ لمبی لمبی دعائیں کرنے سے، یعنی اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو طول دے دینے سے آپ مسیحی نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ایک خادم کا کردار یہ بیان نہیں کر پا رہا کہ یہ مسیحی ہے، جب ہم روح کے پھل کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا پھل ہی محبت نظر آتی ہے، اور محبت کی اگر ہم بات کریں تو محبت ہمیں یہ سمجھا دیتی ہے کہ جب آپ کو سامنے سے کچھ نہ مل رہا ہو پھر بھی آپ اپنی جان دینے تک اس شخص سے محبت کریں یا وفادار ہو جائیں، اپنا آپ نچھاور کر دیں، یہ خدا کا تقاضا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں یا ہم کس جگہ پر موجود ہیں؟ یسوع مسیح نے اس سارے کچھ کو سم اپ کیا ہے، انہیں زیادہ سزا ہوگی، یعنی یہ سب سے زیادہ سزا کے مستحق ہوں گے، بڑا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں لمبی دعاؤں سے ہم خدا پرست یا راست باز نہیں ٹھہریں گے، ہمیں ان لوگوں کو جو پسے ہوئے ہیں یا جن کی ضرورت ہے ہمیں ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ 2 طرح سے ہم خدا کے کلام کو سنا سکتے ہیں۔ نمبر 1 اخلاقی طور پر، جس میں ہمارا کردار انوالو ہے، اور دوسرا روحانی طور پر۔ اگر ہم صرف روم کی باتیں کرتے رہیں اور ہماری سائیڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی چلی جائے اور ہمارے جو چرچ ہے یا ہماری جو آڈینس ہے ان کی زندگیوں میں یا ان کے رہنے سہنے میں فرق ہی نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید صحیح خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ ایک خادم، ایک چرواہے کا کام یہ ہے کہ اس کی بھیڑیں بھی اتنی ہی صحت مند نظر آئیں جتنا چرواہا فائدہ لے رہا ہے، ان کے اندر بھی اتنی ہی ہیلتھ نظر آنی چاہیے جتنی آپ کی سائٹ پر آ رہی ہے۔ کوشش یہ ہم کریں
کہ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کا تقاضا کریں کہ میں خادم ہوں یا میں نے سب کچھ کر لیا ہے، میں بڑا روحانی ہوں، ہمیں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی یا اپنے ان لوگوں کی جن کو ہم اپنی بھیڑیں یا اپنی کلیسیا کہتے ہیں، ہمیں ان کی اس طرح سے فکر کرنی ہے جیسے یسوع مسیح نے کی۔ اس نے کہا اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے۔ تو ہم تو شاید ان کے لیے اپنے گھر کی کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جان دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ سو ہمیں اس حصے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں باز آنا ہے اس طرح کی مذہبی پریکٹس سے، فقیہوں اور فریسیوں اور صدوقیوں کی طرز کے خادم نہ بنیں، بلکہ یسوع مسیح نے ہمیں ایک مثالی خادم بننے کا نمونہ دیا ہے۔ یسوع مسیح کی مانند بننے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے لیے قربان کرنے یا دے دینے کے لیے تیار ہوں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی زبردست باتیں۔ دراصل خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ لوگوں کو یہی سکھا رہے ہیں کہ سب جتنے بھی لوگ ہیں جو انہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ خدا کی نگاہ میں کیا اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ اپنے تئیں راست باز سمجھتے تھے اور باقی لوگوں سے نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ہی قوم کے لوگ جو ہیں، جو محصول لینے والے ہیں یا گنہگار لوگ ہیں، ان کو غیر قوموں کے مترادف جانتے تھے، سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ سب جہنمی ہیں، اور صرف فقی فریسی جو ہیں، شرع کے عالم جو ہیں، یہ سب جنتی ہیں، اور باقی عام یہودی جو گنہگار ہے یا محصول لینے والا ہے یا کوئی اور ایسا کام کرنے والا ہے جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں، اسے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ناپاک ہے اور یہ جہنمی ہے، یہ غیر قوم کے مطابق ہے۔ سو اس اعتبار سے یہ دوسرے لوگوں کو حقیر جانتے تھے اور اپنے آپ کو بڑے پارسا، بڑے راست باز سمجھتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے واضح کیا ہے، اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو لوگ اپنے تائیں راست باز ٹھہراتے ہیں، دراصل یہ کتنے راست باز ہیں۔ ان کی راست بازی کو خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اور اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اس بات سے جانیں اور سمجھیں کہ وہ تمام لوگ جو لوگوں کو فریب دیتے تھے، جو لوگوں کے سامنے راست باز بنتے تھے، ان سب کے حالات اور ان سب کے باطن اور ان سب کا اندر جو ہے وہ خداوند کے سامنے کھلا ہے، اور بالکل خدا انہیں اندر اور باہر دونوں اطراف سے جانتا ہے۔ آج بھی خدا ان تمام لوگوں کو جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، اور شاید وہ لمبی لمبی دعائیں کر کے فریب دے رہے ہیں، شاید وہ اپنے آپ کو روحانی بتا کر فریب دے رہے ہیں، غیر زبانیں بول کر فریب دے رہے ہیں، یا کوئی اور انہوں نے ہتھ کنڈا استعمال کیا ہوا ہے اپنے آپ کو روحانی بنانے کا، اور دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے روحانی نہیں ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں تو یاد رکھیں یہ سب کچھ خدا کے سامنے واضح ہے اور خدا اس سب کو دیکھ رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ظاہر اور باطن میں ایک نظر آئیں۔ جو کچھ ہم باہر روحانی بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اندر بھی اسی طرح کی روحانیت کو رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہر لحاظ سے خداوند کی مرضی کے مطابق ٹھہریں۔ آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ متن جو گزشتہ ایپیسوڈ سے شروع ہوا ہے اور آج 47ویں آیت تک ہم نے سیکھا ہے، اس سب کے بارے میں ہم نے جانا بھی ہے، بڑی اس کے بارے میں تاریخ کو بھی سیکھا ہے اور ان واقعات کو بھی جانا ہے، ان کی تھیولوجیکل اپروچ کو بھی ہم نے سمجھا ہے۔ اب اس سارے پیسج میں سے جو ہمیں عملی اطلاق کرنا چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں جن کو لے کر ہم اپنی زندگیوں پہ اس کا عملی اطلاق کر سکتے ہیں؟ جی پائے صاحب، اس میں تو تقریباً ساری کی ساری ہماری جو ایمانی زندگی ہے، مسیحی زندگی ہے، اس کے لیے پورا کا پورا پیٹرن موجود ہے۔ بات سمجھنے کی ہے کہ اس باب میں مادی اور روحانی چیزوں کو بالکل کلیئر کر کے بیان کیا گیا ہے۔ جو چیلنجز دنیا کی طرف سے، یعنی صدوقیوں کی طرف سے، فقیہوں کی طرف سے، فریسیوں کی طرف سے اٹھتے تھے،
ان کے جواب میں جتنی باتیں خداوند یسوع مسیح نے کی وہ پائیداری کی باتیں تھیں، ابدیت کی باتیں تھیں، اور ظاہری یا مادی خیالات کی کوئی زندگی ایسی گزارنا جس کے لیے دل و دماغ اور ایمان صرف اس حد تک ہو کہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہی آخری وقت ہے، اس کے بعد ہم مر جائیں گے اور کہانی ختم ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی باتوں میں فرشتگان کا ذکر تھا، قیامت کے فرزندوں کا ذکر تھا، اور فرشتگان اور پھر آنے والی زندگی کا انداز کیسے ہوگا، اس کا کلچر کیا ہوگا، بیاہ شادیاں وہاں پر نہیں ہوں گی۔ پھر یہ جو لمبے چوگے والے لوگ تھے ان کو فالو نہیں کرنا اور ان جیسے نہیں بننا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ سزا پائیں گے۔ اٹ مینس ایک عدالت کا ذکر بھی خداوند یسوع مسیح نے کر دیا۔ پھر جب خدا کے حضور میں ہوں گے، یہ اگلی زندگی جو ہے وہ فرشتگان کی طرح ان کی مانند ہو کر خدا کے حضور میں زندگی گزارنا ہے۔ اسی لیے تو خداوند یسوع مسیح میں ہونا ہمارا جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور میں لے جائے جائیں، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح درمیانی ٹھہرا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ابدیت کی ہے جو اس میں پائی جاتی ہے۔ ان باتوں کو اپنی زندگی میں ہمارے لیے بشریت کے الگ کام ہیں جو خدا کو پسند ہیں۔ بشریت کے بے شمار ایسے کام ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں، لیکن بشریت میں ہی ایک بڑی تعداد ایسے کاموں کی ہے جو خدا کو بہت پسند ہے۔ آپ اپنی بشریت میں جب تک ہیں آپ کو وہ کرنے ہیں، اور بشریت میں رہ کر اس دنیا کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے۔ اب آپ پڑوسی سے محبت رکھتے ہیں، یہ بحیثیت بشر آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کسی بیوہ کی خبرگیری کرتے ہیں، یہ بحیثیت بشر آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بحیثیت بشر آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ان تینوں باتوں کے ساتھ ایک روحانی دنیا کا ریکارڈ بھی آپ کا بن رہا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف بشریت پر زندگی گزاریں گے تو وہ بشریت بہت سزا کے لائق ہوگی۔ اگر آپ پڑوسی سے محبت رکھتے ہیں اس لیے کہ اخبار میں میری فوٹو آ جائے کہ میں نے اس شخص کو اتنے آٹے کے توڑے دے دیے، تھیلے دے دیے، تو پھر وہ بشریت ہمیں لے ڈوبے گی۔ لیکن اگر آپ کی بشریت کے وہ کام جس میں سزا یا جزا دونوں آپ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ ایک کام اس نیت سے کر رہے ہیں، لمبے لمبے چوگے لوگ مجھے دیکھیں اور عالم کہیں اور ربی کہیں، تو پھر آگے رزلٹ اس کا چینج ہو جائے گا۔ آگے پھر کوئی اس کا اجر اچھے مطلب مثبت صورت میں نہیں ملے گا، بلکہ بہت سزا ملے گی۔ لیکن یہی کام اگر آپ خاکساری کے ساتھ اور خداوند یسوع مسیح کے مزاج کے ساتھ کریں گے تو پھر آگے جو ہے اس کا رزلٹ بھی مثبت ہوگا، اور ہمیشہ کی زندگی، ابدیت، خدا کی حضوری، اس کے یہ سب باتیں عملی زندگی میں لائی جا سکتی ہیں۔ یہ جو صدوقی تھے، ان کا آغاز ہیرودیس اعظم کی جو ہیکل ہے، یعنی 200 سال قبل از مسیح ان کا آغاز ہوتا ہے اس فرقے کا، جب بشریت نے ان کو گھیرا، زمینی زندگی کی طاقتوں نے ان کو گھیرا ہے، جو میرا اشارہ رومی سلطنت کی طرف ہے۔ اس سے پہلے یہ دیگر قوتوں کے زیر تسلط بھی رہے۔ تو ہوتے ہوتے کیا ہوا، انہوں نے شاید ان سے یہ بات سیکھ لی کہ طاقت اور دولت، اس سے ہم جو ہے اپنا آپ بڑا بنا سکتے ہیں اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنا رنگ ڈھنگ مذہب میں بھی، معاشرے کو انہوں نے مذہب کے ساتھ اس طرح سے خلط ملط کیا کہ عجیب تعلیم اس کے اندر، عجیب فرقہ صدوقی یہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یوسفس نے پہلی صدی میں اپنی تحریر میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بہت مالدار تھے، بہت ذہین تھے، پڑھے لکھے تھے، اور شاطر ذہن کے مالک بھی تھے۔ سیاسی اثر رسوخ ان کا بہت تھا، اور دور دراز تک ان کے کاروبار تھے۔ تو سو دولت کی نمائش تو ان پر تھی ہی تھی، لیکن یہ اپنی دولت سے، اپنے مزاج سے، اپنے رویے سے مذہب پر بھی اثر انداز ہوتے تھے، جس سے عام آدمی کی زندگی مشکل ہو جاتی تھی۔ یہ اپنے آگے نرسنگا بجوانا اور بڑے عجیب و غریب حلیے میں دعائیں کرنا اور بازاروں میں، یہ چیزیں مسیحی ایمان ان کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ مسیحی ایمان اس مزاج میں سے ہمیں باہر نکال لاتا ہے، اور مسیح جیسا مزاج دیتا ہے ہمیں
جس نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، اس لیے نہیں کھلایا کہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی الیکشن جیتنا تھا، وہ اس لیے کیونکہ وہ ان پر ترس آیا، اس کو Praise God. دل سے ایک بات اٹھی کہ انہیں کھانا ملنا چاہیے بے لوس. بے لوس، اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں کھانا فراہم کیا. Praise God. اور دیکھیں دعا بھی کوئی لمبی چوڑی تو نہیں کی نا خداوند یسوع مسیح نے کہ لوگ سنتے رہے 2 گھنٹے کہ ہاں جی اب 1000 روٹیاں ہو گئی ہیں، اب 2000 ہو گئی ہیں، اب 4000. خداوند یسوع مسیح نے شکر کیا، روٹی توڑی Praise اور ان کو دی. ایک جرمن ربی نے بھی ان صدوقیوں کو ذکر کیا ہے کہ قدیم جو سردار کاہن صدق، اس سے ان کا تعلق تھا، اور یہ کسی وقت میں بنی صدق بھی کہلائے. رواج، مزاج، رویہ، یہ ہمارا نہ فریسیوں جیسا ہو Yes. نہ صدوقیوں جیسا ہو. Wow. اگر ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا براہ راست تعلق الوہیت کے ساتھ جڑ گیا. سو ہمیں بشریت میں رہ کر الوہیت کے وہ کام کرنے ہیں جو الوہیت کو پسند آئے. Praise God. یہ اتنا سا اس کا اختصار کے ساتھ پیغام ہے. زبردست زبردست، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ زبردست اطلاق اس حوالے کا کہ کیسے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں، اور عملی زندگیوں میں جگہ کیسے دے سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اسے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے، اور پھر اپنے آپ کو روحانی ثابت کرنے کے لیے پارسا ثابت کئی طرح کے ڈرامے رچائے جاتے ہیں اور ناٹک کیے جاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ میں بڑا روحانی ہوں، اور پتہ چلے کہ میں نے کسی کی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے. کوئی فائدہ نہیں. کلام میں لکھا ہے کہ تم اس کا اجر پا چکے، یعنی جو کچھ تم نے خدا سے لینا تھا اس کے لیے تم نے زمین پر ہی وصولی کر لی ہے، اب آسمان پر کچھ ملنے والا نہیں ہے. اچھا ہے کہ ہم آسمان پر خزانہ جمع کریں. کیسے کریں گے؟ یہاں پہ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، ایک دوسرے کے لیے بابرکت ہوں گے، نیکیاں کریں گے، لیکن ان کا چرچا نہیں کریں گے. پھر سمجھیں کہ آسمان پر خزانہ جمع ہو رہا ہے. لیکن اگر چرچا کریں گے، یہاں پہ اپنی روحانیت ثبت کرنے کے لیے واویلا کریں گے، سوشل میڈیا پر فیس بک بھر دیں گے اور دیگر سٹیٹس لگاتے رہیں گے، جی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ زمین پر آپ کو بڑی شاباش ملے گی لیکن آسمان پر اس کا کچھ اجر نہیں ہے. تو زبردست باتیں جو آج ہم نے خدا ان کے کلام میں سے سیکھی. ہمارا ایمان ہے یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیں درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہیں، اپنی گواہی دینا چاہیں ضرور دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. اپنا فیڈ بیک دینا اس پروگرام کے تعلق سے نہ بھولیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.